یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ گولڈ رکھ کر اس کے بدلے میں سود دیتے ہیں، یعنی قرضہ دیتے ہیں اس پہ سود لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کر لیا جائے کہ کوئی کہے کہ تم گولڈ مجھے آج کے ریٹ سے 5% کم پہ بیچ دو، خرید لے، اور پھر وعدہ کر لے کہ 1 سال بعد اگر تم مجھ سے لوگے تو یہ 5% میں زیادہ یعنی قیمت لگا کر تمہیں دے دوں گا، تمہیں بیچ دوں گا، اگر 1 سال بعد تم نہیں آ سکے تو بس پھر یہ میرا ہو جائے گا، یعنی میں اس کو پھر نہیں بیچوں گا تمہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کو بیع الوفا کہتے ہیں، اور اس میں علماء کے بڑے اختلافات ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ لوگوں نے رہن سے مرہون شے سے نفع حاصل کرنے کا یہ ہیلہ اٹھایا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے، میرے پاس سونا ہے، میں نے کہا میرا سونا رکھ کر مجھے قرضہ دے دو، جب میں قرضہ لوٹا دوں گا تو آپ سے یہ سونا واپس لے لوں گا۔ یہ جائز طریقہ ہوتا ہے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب آپ قرضہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو اس میں کوئی پروفٹ نہیں دوں گا، یہ سود بنے گا، یہ غلط ہوگا، اور اسی طرح میرے سونے سے آپ کوئی نفع نہیں لے سکتے۔ یہاں تو میں نے سونے کا ذکر کر دیا، بعض اوقات مکان، بعض اوقات زرعی زمین گروی رکھی جاتی ہے، اور قرض دار جو ہے وہ قرض لوٹانے کا سوچ رہا ہوتا ہے، وہ ہماری زمین سے مکان سے نفع لے رہے ہیں۔ مرہون شے، اس کو مرہون شے کہتے ہیں، اس مرہون شے سے نفع لینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس کا ہیلہ یہ کرتے ہیں بچنے کے لیے کہ یار تم مجھے یہ سونا بیچ دو اور اتنے کم میں بیچ دو۔ مثلا اگر وہ ادھار لیتے تو اس میں یقیناً بعد میں سود لیتے۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ میں نے قرض لیا اور آپ کے پاس سونا رکھوایا، اور آپ چاہتے ہیں اس پہ 25,000 سود بنے، تو یہ ہیلہ کر لیا کہ تم یہ مجھے 10,25,000 کا مجھ سے خرید لو، سونا مجھے دو، یہ گویا کہ ادھار تمہارے پاس چلا گیا، مین پیمنٹ تمہیں بعد میں دینی ہے، اور جب لوٹاؤ گے 10,25,000 میں سونا خرید دو۔ اب یہ 25,000 جو زائد ہے اگر ویسے لیتے سود بنتا، اب یہ گویا کہ سونے کا بدلہ۔ تو یہ علماء نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ اصل میں رہن سے نفع حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور رہن سے نفع حاصل کرنا سود ہے، تو اس کو جائز کرنے کے لیے اس طرح کر لیا۔ ایک اقوال دیگر بھی ہیں، لیکن ہم بھی اس سے منع کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے سود کے دروازے کھلتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔